رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبحیں اور شامیں، آپ کی راتیں اور آپ کی خلوتیں، آپ کی نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب کچھ ہی اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور اسوہ کامل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسے محبت کی ہے، اللہ ہمیں اس طرح کی آپ سے محبت نصیب فرماتے۔ آپ گفتگو کرتے تو یوں بیٹھے ہوتے صحابہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے ہوں۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک بھی زبان اقدس سے نکالتے تو صحابہ سے بھی متبرک نور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ جو اس پیغمبر پہ ایمان لائے اور اس کی اتنی تعظیم کریں کہ کسی کو ان کی توہین کی جرأت نہ ہو سکے اور ان کی نصرت اور مدد میں لگے رہیں اور ان کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس نور کی اتباع میں لگے رہیں، یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم پیغمبر کی مانتے جاؤ گے تو تمہارے لیے ہدایت کی راہیں کھلتی جائیں گی۔ آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، آپ کو چاہنا اور آپ سے محبت کرنا، آپ کی سنتوں کو اپنانا اور اسے اپنی زندگی میں لے کے آنا، پوری طرح نہ بھی آ سکیں تو ان کے قریب قریب رہنے کی کوشش کرنا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کے محبت کرنا اور اتنی محبت کرنا کہ ماں سے بڑھ کے ہو، باپ سے بڑھ کے ہو، اولاد سے بڑھ کے ہو، مال و جائیداد سے بڑھ کر ہو۔ یہ ایمان کا باقاعدہ ایک مطالبہ ہے جس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ اور ویسے سوچا جائے تو جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمارا کیا سنوار لیتے ہیں؟ ماں باپ سے محبت ہے اور اپنی جگہ پہ بجا، لیکن ماں باپ آخر کی حد تک ساتھ دیتے ہیں، ایک دن وہ بھی تو چلے ہی جاتے ہیں۔ بیٹوں بیٹیوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہماری فطرت میں ہے، جرم نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بیٹے بیٹیاں ہماری کس حد تک کام آتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، 2-4 مٹی کے لب بھر کے آپ کو دفنا کے چند دن کے لیے آپ کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ مال سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ دے دیتا ہے اور کس حد تک فائدہ دیتا ہے؟ ہم جس رہائش اور گھر سے محبت کرتے ہیں آخر یہ کس حد تک ہمیں اپنے اندر سنبھال کے رکھتا ہے؟ ایک دن سب ساتھ چھوٹ جاتے ہیں تو کیوں نہ اس نبی سے ٹوٹ کے محبت کریں کہ جب ماں باپ بھی نہیں پہچانتے ہوں گے تو وہ ہمارے پاس آ کر اللہ کے حضور ہماری سفارش کرتے ہیں۔ جب پل صراط سے گزرتے ہوئے ہر شخص نفسی نفسی کہتا ہوگا تو آپ ہی واحد ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، اللہ میری امت کا خیال رکھنا، اللہ میری امت کا خیال رکھنا۔
یہ چھوٹے چھوٹے گھر جن کی خاطر ہم پوری زندگی لگا دیتے ہیں اور پھر کبھی ان میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا اور ہم یہاں سے خالی ہاتھ رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس پیغمبر کائنات سے محبت کیوں نہ کی جائے جس نے ہمیں جنت کے گھر دکھائے ہیں اور جس نے ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولا۔ اس لیے یہ محبت کی باتیں ہیں۔ جس کے دل میں یہ محبت نہیں ہے اور جسے یہ یقین نہیں ہے کہ میری کامیابی پیغمبر کی سنتوں میں ہے اور پیغمبر کی زندگی میں ہے، اور جس کے دل میں پیغمبر سے وفا کے وہ جذبے نہیں ہیں جو صحابہ کی زندگیوں میں نظر آتے تھے، تو اس کے لیے تو شاید اس کورس کا بہت زیادہ فائدہ نہ ہو۔ اللہ نے بھی شرط یہ لگائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ ہے لیکن کن کے لیے؟ جو یرجو اللہ والیوم الآخر، جن کے دلوں میں یقین ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور زندگی کا حساب ہے۔ آپ علیہ السلام رات کو اٹھتے، نیند سے بیدار ہوتے، بیدار ہونے کی دعا پڑھتے، قرآنی آیات کی تلاوت کرتے، چہرے انور سے نیند کے آثار کو ختم کرتے، ناک کو جھاڑتے، وضو فرماتے، مسواک کرتے، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام قیام اللیل کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اس پہ چند باتیں ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے، کیونکہ یہ رات کا آخری حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بڑا اہم حصہ ہوتا تھا۔ جب تک ہم ایک ایک چیز پہ رکیں گے نہیں، ہمیں پوری طرح سے شاید سمجھ نہیں آئے۔ اور تہجد بھی آپ علیہ السلام کی کوئی عام سی تہجد نہیں ہوتی تھی۔ آپ ہوتے، مصلی ہوتا، قیام ہوتا اور قرآن ہوتا اور قرآن کی جی بھر کے تلاوت ہوتی۔ مسلمان کی زندگی ادھوری ہے جب تک اس کا تعلق اللہ کے قرآن سے نہیں بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے رشتہ دار تھے، وہ تو آپ کی نماز کا لطف لینے کے لیے اور آپ کی راتیں دیکھنے کے لیے آپ کے گھر میں قیام کر لیتے، اور کچھ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے حجرہ مبارک سے آواز سن کر ہی، چونکہ مسجد کے ساتھ ہی تو تھا، تو مسجد ہی میں محظوظ ہوتے رہتے، اور کبھی کبھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خود مسجد میں تشریف لے آتے تو صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ایک رات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میں نے ایک برا ارادہ کر لیا۔ راوی نے پوچھا کیا برا ارادہ کر لیا؟ کہنے لگے میں اتنا تھک گیا کہ میں نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، اتنا تھک گیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود ہی قیام فرماتے ہیں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ آپ کی راتوں سے آگاہ ہے، ہماری ماں ہے، ایک ایک چیز کو نوٹ کرنے والی ہے، قیام اللیل کی تفصیلات ان سے کثرت کے ساتھ مروی ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان میں کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قصہ ہی ختم کر دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں
رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا ہی ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم رمضان میں محنت کرتے ہیں اور رمضان کی آخری راتوں میں محنت کرتے ہیں، تاک راتوں میں محنت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی رمضان کی آخری راتوں میں محنت میں اضافہ کرتے، لیکن یوں غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا آخری عشرہ ہوتا ہے اور آخری عشرے کی تاک راتیں ہوتی ہیں، اور جتنی ان کے اندر ہم محنت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنی عام راتوں میں بھی اتنی ہی محنت کرتے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باجی نے کہا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ 11 رکھنے پڑتے تھے، 11 پر اضافہ نہیں کرتے. 4 پڑھتے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کچھ نہ پوچھو کتنی خوبصورت پڑھتے اور کتنی لمبی پڑھتے. پھر 4 پڑھتے، کچھ نہ پوچھو کیا حسن ہوتا اور کیا ان میں طوالت ہوتی. پھر آپ 3 وتر پڑھتے. ماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا وتر پڑھنے سے پہلے آپ آرام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ، میری آنکھیں سو بھی جائیں تو میرا دل نہیں سوتا. میری آنکھیں سو بھی جائیں تو میرا دل نہیں سوتا. اور اس کے اندر زیادہ تعلق آپ کا قرآن کے ساتھ ہوتا، اور قرآن پڑھنے کا انداز بھی وہ نہیں جو ہمارا ہوتا ہے. قرآن پڑھنے کا انداز بھی کچھ ایسا نرالا ہوتا کہ حدیث مبارکہ سے یوں محسوس ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تو ہر وہ آیت جس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا رک جاتے اور رحمت مانگنا شروع کر دیتے. جس میں عذاب کا تذکرہ ہوتا رک جاتے اور عذاب سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے. اور جس میں اللہ کی کسی نعمت کا تذکرہ ہوتا تو وہ نعمت بھی اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کے رازدان تھے. صحیح مسلم میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی. آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. میں نے سوچا کہ 100 آیتیں پوری ہوں گی تو آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے رکوع نہ کیا. پھر میں نے سوچا کہ چلیں ابھی اس رکعت میں سورہ بقرہ پوری کر دیں گے، لیکن آپ نے سورہ بقرہ مکمل کر کے بھی رکوع کرنے کی بجائے سورہ نساء شروع کر دی. پھر آپ نے سورہ نساء کے بعد آل عمران شروع کر دی. آپ ٹہر کے پڑھتے رہے. جس میں اللہ کی پاکی کا بیان ہوتا آپ سبحان اللہ کہنے لگ جاتے. جس میں کوئی چیز مانگنے والی ہوتی آپ مانگنے لگ جاتے. جس میں کوئی تعوذ کی بات ہوتی تو آپ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے لگ جاتے. جناب عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تھی تو آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کی. جب بھی رحمت کی آیت آتی وقفہ رک جاتے، مانگنے لگ جاتے. عذاب کی آیت آتی پھر رک جاتے، پناہ مانگنے لگ جاتے. پھر اتنا ہی لمبا آپ نے رکوع کیا اور رکوع کے اندر کہتے رہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. پھر آپ نے اتنا ہی لمبا سجدہ بھی کیا اور سجدے میں بھی یہ کہتے رہے. پھر آپ نے دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی نماز کا انداز خصوصاً نفل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے معانی کو سمجھتے ہوں. جب رحمت کی آیتیں آئیں تو اللہ سے رحمت مانگنے لگیں، اور جب عذاب کی آیتیں آئیں تو اس سے پناہ طلب کرنے لگیں، اور جب کوئی چیز مانگنے والی آئے تو اللہ سے وہ بھی مانگنے لگیں. یہاں میں رک کے اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں
کہ کیوں ان کا دل گانے کے ساتھ لگا رہتا ہے، میوزک کے ساتھ لگا رہتا ہے، ان کی ادائیں اور ان کے انداز، ان کے طور اور ان کے اطوار یہ محظوظ ہوتے ہیں گانوں سے، ان کو ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، ان کی زبانوں پہ آتے ہیں۔ جب دل کے اندر گند چھپا ہوتا ہے تو انسان پھر گند سے محظوظ ہوتا ہے۔ جب دل میں جنتوں کا شوق ہوتا ہے، اللہ کی جہنموں کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا جلال ہوتا ہے، اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی ہوتی ہے، تو پھر اس نوجوان کا دل اللہ کے قرآن کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا فرضی نماز کے ساتھ میں بھی ایسے کیا جا سکتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔ راجح بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ فرض نماز میں چونکہ زیادہ سننا ہوتا ہے امام کو، تو اس لیے سننے پر ہی پوری توجہ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کسی وقت امام رک گیا ہے، اس نے وقفہ دے دیا ہے، تو انسان اس پہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کی بھی رخصت اور گنجائش موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا حال یہ ہوتا کہ رات بھر آدھی رات کے بعد آپ اٹھ جاتے، تہجد میں قیام اللیل میں وقت گزر رہا ہوتا، اور خصوصاً جب رات کا آخری حصہ شروع ہوتا تو پھر آپ دعا میں لگ جاتے۔ تہجد کے اندر بھی دعائیں ہیں، رکوع میں اللہ کی عظمت ہے، سجود کے اندر دعائیں ہیں، اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی بہت خوبصورت دعائیں ہیں، پھر وتر کے اندر بھی دعائیں ہیں، لیکن علیحدہ سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخری حصے میں بالخصوص دعا کے بارے میں کہتے۔ آپ سے پوچھا گیا ای اللیل اسمع، رات کے کس حصے میں اللہ دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل الاخر، رات کے آخری حصے میں، رات کا آخری تہائی حصہ۔ تہائی حصہ کیسے معلوم ہوگا؟ رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مثلا سورج اگر 5:10 پہ آج کل غروب ہو رہا ہے اور 5:30 بجے اگر فجر ہو رہی ہے، تقریباً 12 گھنٹے کی یہ رات، تو آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 4 گھنٹوں کے 3 حصے بنیں گے۔ تو پہلے 8 گھنٹے جب گزر گئے آج کل کے حساب سے، تو آخری 4 گھنٹے جو ہیں وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ ان میں سے جس وقت بھی آپ دعا علیہ السلام پوری رات ہی میرے لیے اور آپ کے لیے دعا کریں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اگر آپ کو موقع ملے تو ان آیات کو خصوصاً پڑھیے گا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس ایک آیت کو آپ پوری رات پڑھتے رہے، اور جو پوری رات پڑھنے کی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ امت کے لیے دعا ہے۔ جناب ابراہیم کے نام پہ قرآن مجید کی سورت ہے سورہ ابراہیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ کی کچھ آیات مبارکہ اور کچھ ایک اور سورہ مبارکہ کی خاص آیت ہے، اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ ایک آیت اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
پوری رات صرف ایک آیت ہی پڑھتے رہے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، 7واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 118 ہے۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے کیا کہا، پھر اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں دیگر انبیاء کا بھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے کیا کہا۔ تو جناب عیسیٰ اللہ سے باتیں کرتے کرتے جہاں اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے، وہاں یہ ہے کہ اللہ جناب عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو یہ لوگ میرے علاوہ ایک شرک کرنے لگ جائیں اور دونوں کو معبود بنا لیں؟ تو وہاں پہ یہ آیت آتی کہ اللہ سے جناب عیسیٰ کہیں گے، قیامت کا منظر بیان کیا گیا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یقیناً یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان سب کو بخش دے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو بہت ہی غالب ہے اور تیرے ہر فیصلے کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ آیت آپ پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اس کو دوبارہ سنیں اور پھر میرے ساتھ ذرا محسوس کیجئے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس میں امت کے لیے دعا ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو معاف کر دے تو تو بہت زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ ایک آیت پڑھتے تھے دعا کے طور پہ، اور میں اکثر یہ محسوس کرتا تھا اس میں دعا تو ہے نہیں، یہ آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ دعا میں پڑھتے تھے يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھا رہنے دیتا ہے، اصل ریکارڈ تو اس کے پاس ہے۔ ہم بچپن میں تھے، سمجھ نہیں تھی، رو رو کے وہ یہ آیت پڑھتے اور میں یہ سوچتا کہ اس پہ رونے والی کیا بات ہے؟ اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے، دعا تو اس میں ہے نہیں۔ جب اللہ نے سمجھ دی، کچھ عقل دی، شعور ملا، تو پھر سمجھ آئی کہ بعض دفعہ انسان اپنے لب پہ دعا نہیں لاتا ہے، وہ اللہ کی صفتیں ایسی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا رواں رواں صفتیں بیان کر کے دعا بنا ہوتا ہے۔
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھا رہنے دیتا ہے۔ اصل فیصلے اس کے پاس ہیں، اصل اختیار اس کے پاس ہیں۔ بندہ یہ آیت پڑھ رہا ہو، بے شک وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بول رہا، اس کے دل کے خیالات کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ میں نے گناہ بھی کیے، اللہ میں نے نیکیاں بھی کی، اللہ میں نے جرم بھی کیے، اللہ میں نے تیرے قرآن کی تلاوتیں بھی کی، اللہ میں نے غلط کام بھی کیے، اللہ میں نے جائز کام بھی کیے، اللہ میں نے تیری ناراضی کے کام بھی کیے، تجھے راضی کرنے والے کام بھی کیے۔ ریکارڈ تو تیرے پاس ہے نا، تو جو چاہتا ہے لکھا رہنے دیتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ میرے گناہوں کو مٹا دے، میری نیکیوں کو باقی رکھ۔ زبان پہ نہیں آ رہا ہوتا، دل کہہ رہا ہوتا ہے۔ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب۔ تو اللہ کے پیارے نبی پوری رات ہی یہ کہتے رہے إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میری امت کے لوگ بڑے گناہگار ہیں اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو کن کو دے گا؟ تیرے ہی تو بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس میں اللہ کا ادب بھی ہے کہ اللہ سے آپ کھل کے یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اللہ ہر صورت میں معاف ہی کر دینا، اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ تو معاف کرے گا، تو تیرے فیصلے حکمت والے ہیں، عذاب بھی دیکھ تیرے فیصلے حکمت والے ہیں، لیکن تو عذاب دے گا کن کو؟ تیرے ہی تو بندے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ساری رات آپ پڑھتے رہے۔ ایک روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ پھر یہ کیسی دعا تھی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے ایک اور موقع تھا کہ اس موقع پہ آپ نے نماز کے اندر تو ایک رات ساری رات یہی پڑھتے رہے، ایک اور موقع تھا آپ ویسے اس کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ جب یہاں پہ پہنچے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، ساتھ ساتھ یہ پڑھتے جاتے تھے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ساتھ ایک لفظ کہتے تھے اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اور رو پڑ گئے۔ اتنے روئے کہ اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ محمد کریم علیہ السلام رو رہے ہیں، ان کے آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے، ان سے پوچھ کے آؤ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل آئے، حالانکہ اللہ خود جانتے ہیں۔ اللہ جبریل کو گواہ بنانا چاہتے ہوں گے، اپنے پیغمبر کو تسلی دینا چاہتے ہوں گے، حوصلہ دینا چاہتے ہوں گے، جاؤ جبریل میرا نبی رو رہا ہے، پوچھ کے آؤ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل آئے، پوچھا ہوگا کہ کیوں رو رہے ہیں، آپ نے بتایا ہوگا۔ جبریل واپس گئے، عرض کی اے اللہ ذوالجلال، آپ کے پیغمبر رو رہے ہیں اور آپ سے بس یہ کہہ رہے ہیں امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت کا خیال رکھنا۔ اللہ نے کہا جاؤ جبریل
میرے نبی سے کہہ دو ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور غم نہیں آنے دیں گے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ہم نے اس پیغمبر کی قدر نہیں کی ہے، ہم اتنے گھٹیا لوگ واقع ہوئے کہ اتنے عظیم محسن اور اتنے عظیم پیغمبر کو چھوڑ کے ہم نے 2% کے لوگوں کو اپنا ماڈل بنا لیا اور گھٹیا گھٹیا لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور بونے سے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ میری امت کا قرآن سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ راتوں کو قرآن پڑھا کریں، اور ہر صحابی کی آپ نے ایسی تربیت کی تھی، حتیٰ کہ غیر مسلم جب مسلمان فتح پہ فتح کرتے چلے جا رہے تھے، علاقوں کے علاقے ان کے زیر نگیں آتے چلے جا رہے تھے، اسلام کا جھنڈا چپے چپے پہ لہراتا جا رہا تھا اور مجاہدین پوری کائنات پہ چھاتے جا رہے تھے، تو باقاعدہ انہوں نے ریسرچ ٹیمیں بھیجی، جاؤ دیکھو تو صحیح محمد کے غلاموں کی خوبیاں کیا ہیں کہ ہر علاقے کے اندر وہ چھائے جاتے ہیں۔ 2 لفظوں میں انہوں نے خلاصہ یہ بیان کیا تھا کہ تمہارا اور محمد کے ساتھیوں کا فرق یہ ہے کہ تمہارے جو لوگ ہیں، تمہارے جو فوجی ہیں، وہ راتوں کو شراب پیتے ہیں اور صبح کو بھی اپنی رنگ رلیوں میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن جو محمد کریم علیہ السلام کے ساتھی ہیں وہ صبح گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں اور رات کو مسلے پہ ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو معمولی سمجھتے ہیں؟ ہماری افواج کے لیے رول ماڈل اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ اگر امت مسلمہ کی فوجیں غیر مسلموں سے جا کے ٹریننگ لیتے رہیں اور تربیت کرتے رہیں اور ان کا قرآن مجید سے تعلق مضبوط نہ ہو، وہ راتوں کو رب کے سامنے رونے والے نہ ہوں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کو سمجھنے والے نہ ہوں، رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم ہے اس امت کو عروج تبھی ملے گا جب اس امت کے افواج اور اس امت کے سپہ سالار اور اس امت کا ہر فرد اللہ کے پیغمبر کو اپنا رول ماڈل کرے۔ آپ کی سیرت کوئی معمولی سیرت نہیں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے میری امت کے لوگوں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور رات کا قیام یہ اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو دن میں شہوتوں کھانے سے روکے رکھا، میری سفارش قبول کر لے۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا، میری سفارش قبول کر لے۔ اللہ دونوں کی سفارش قبول کر لے۔ آپ فرماتے ہیں امت کے لوگوں، اگر تمہیں رشک آنا چاہیے تو صرف 2 بندوں پہ رشک آنا چاہیے۔ اگر تم نے دیکھنا ہی ہے راڑ ٹپکا کے تو کسی اور کو نہیں، 2 بندوں کو دیکھو۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور وہ رات کو قرآن پڑھتا ہے اور دن میں بھی قرآن پڑھتا ہے اور اس کا ہمسایہ سنتا ہے کہ یہ کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، وہ رشک کرے کہ کاش میں بھی ایسا قرآن پڑھوں۔ اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے دولت دی، وہ دن میں بھی خرچ کرتا ہے اور حق کی راہوں میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو کوئی آدمی کہے کاش میرے پاس بھی دولت ہو اور میں بھی اتنے ہی غریبوں کے کام آؤں۔ آپ فرماتے ہیں رشک کرنا صرف ان 2 انسانوں پہ جائز ہے۔ رات کے آخری پہر میں آپ امت کو دعا کی خصوصی تربیت کرتے اور کہتے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو تب تو اللہ آسمانی دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور اللہ رب العزت خود آوازیں لگاتے ہیں، اور ایک روایت میں ایک فرشتے سے کہتے ہیں، فرشتہ بھی آوازیں لگاتا ہے
کیا کہتے ہیں؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال پورے کر دوں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے معافیاں مانگے میں اس کو معاف کر دوں؟ ایک روایت میں آپ نے کہا اللہ یہ بھی کہتے ہیں من ذا الذی یسترزقنی فارزقہ، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کو رزق دے دوں؟ ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یستکشف الضر فاکشفہ عنہ، کون ہے مصیبت میں پھنسا ہوا مجھے کہے تو صحیح اللہ مصیبت کو ٹال دے تو میں اس کی مصیبت کو ٹال دوں۔ رات کے آخری پہر رب کریم تشریف لاتے ہیں آسمان دنیا پہ، اور صبح کی روشنی ہونے تک اللہ ایسا اعلان کرتے ہی رہتے۔ ایک رات نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک موقع پہ، رات کے نہیں ایک موقع کا تذکرہ، دعا کی ماں جی عائشہ کے لیے، کہ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اللہ عائشہ کے اگلے گناہ بھی معاف فرما دے، پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے، ظاہری خطائیں بھی معاف فرما دے، خفیہ خطائیں بھی معاف فرما دے۔ ماں جی عائشہ خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی کہ لوٹ پوٹ ہوتے ہوتے ماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ خوشی کے مارے میرا سر جو ہے ہنستے ہنستے اللہ کے پیغمبر کی گود میں جا گرا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا عائشہ تو بہت خوش ہو رہی ہو، میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں، ماں جی کہتی ہیں میں کیوں خوش نہ ہوں، آپ کی دعا ہی اتنی پیاری ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ جو میں نے تجھے دعا دی ہے میں تو اپنی امت کو ہر نماز میں یہ دعا دیتا ہوں۔ جتنی زیادہ مشکل آپ کی زندگی میں ہوتی آپ رات کو اتنا زیادہ دعاؤں میں لگا دیتے۔ ہمیں آپ کی زندگی سے سیکھنا ہے اور بہت کچھ سیکھنا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا فرض ہے پیغمبر کی ہر سنت پہ عمل کرے، اور پھر ایک رعایت دیتے ہیں اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر پیغمبر کی ہر سنت پہ پوری زندگی عمل کریں تو کم از کم اتنا کام ضرور کر لیں کہ آپ کی سنت پہ زندگی میں ایک دفعہ تو عمل کر لیں۔ بدر کا معرکہ سجنے والا ہے، حق و باطل کی فوجیں میدان میں آنے والی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ تو 300 کے قریب ہیں، 313 319 مختلف روایات کے مطابق یہ 300 کے لگ بھگ ہیں، اور دشمن 1000 ہیں، یہ نہتے ہیں، وہ مسلح ہیں، اور یہ لوٹا پھوٹا ہوا قافلہ ہے، مکہ میں سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ کے بسے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر پورے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن جس صبح کو بدر کا معرکہ ہونا تھا آپ پوری رات ہی ایک درخت کے نیچے اللہ سے دعاؤں میں گزار دیتے ہیں، پوری رات۔ پتہ چلا جتنی کوئی مشکل بڑی ہوتی اتنی دعائیں زیادہ کر دیتے، بڑھا دیتے اور اس کے اندر اضافہ کرتے جاتے۔ پتہ یہ بھی چلا کہ یہ نہیں کہ بس دعائیں کرتے رہے، آپ نے تربیت بھی کی، میدان کے اندر بھی اترے، جو ظاہری وسائل ہو سکتے تھے وہ سارے اختیار کرے۔ دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن میں بھی آپ دعائیں کرتے رہے۔ ایک اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک خیمے کے اندر آپ بیٹھ گئے اور اس کے اندر مسلسل دعاؤں ہی میں لگ گئے۔ ایک اور روایت سے محسوس ہوتا ہے
کہ بدر کے معرکے سے پہلے نمازوں کے اندر بھی آپ دعا کرتے رہے، اور ایک دعا سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کو وعدے یاد دلاتے رہے، یوں جیسے ایک انسان اڑ جاتا ہے کہ آج میں تجھ سے یہ لے کے چھوڑوں گا، اے اللہ میں تجھے تیرے وعدے یاد دلاتا ہوں، میں تجھے تیرے عہد یاد دلاتا ہوں۔ اس حد تک آپ دعا میں آگے نکل گئے کہ آپ نے اللہ سے یہاں تک کہہ دیا، اے اللہ دیکھ لے یہ میری زندگی کی جمع پونجی میدان میں نے جمع کر دینی ہے، اور کل مار کے برباد ہو جانے ہیں، اگر تو نے ان کو تباہ کر دیا تو پھر اس شریعت کے مطابق تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب ابوبکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کے نبی بہت دعا ہو گئی ہے، آپ نے بہت مانگ لیا ہے۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ آپ صحابہ کو حوصلہ دینا چاہتے تھے کہ میں تمہارا وہ پیغمبر دعائیں کر رہا ہوں جس کی دعائیں رب رد نہیں کرتا ہے، میں اللہ سے تمہارے لیے مدد مانگ رہا ہوں، تمہارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے، تمہارے عزائم بلند ہونے چاہیے۔ آپ پھر اس خیمے سے باہر آئے اور آپ کہہ رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، جتنے بھی لشکر آئیں گے سب منہ کی کھاتے جائیں گے، شکست ہوتی جائے گی، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اور اگلے دن ایسے ہی ہوا، اللہ نے بدر کے معرکے میں اپنے صحابہ کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل کیے۔ اللہ سے تعلق، راتوں میں دعائیں، آخری پہر کے اندر آہیں اور سسکیاں، یہ آپ کی راتوں کا خاص امتیاز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر یہ کرتے رہے، دعاؤں میں مصروف رہتے، نفل نماز پڑھتے رہتے، اور جب صبح پھوٹنے کا وقت ہوتا، فجر کا وقت ہوتا، اذان قریب ہوتی تو آپ علیہ السلام پھر وتر پڑھتے۔ وتر میں پھر بہت پیاری دعا ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور وہ دعائیں بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اور وتر کے بارے میں یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس شخص کو اندیشہ ہو کہ وہ آخری رات نہیں اٹھ سکے گا تو وہ اول رات میں ہی وتر پڑھ لے، یعنی عشاء کی نماز پڑھیں، سنتے پڑھیں اور ساتھ ہی وتر پڑھ لیں۔ اور جس کو توقع ہو کہ وہ آخری رات اٹھے گا تو پھر وہ آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخر میں جو نماز ہوتی ہے اس وقت تو اللہ کے فرشتے بھی پاس نازل ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا میں رات کو کیسے نماز پڑھوں؟ فرمایا 2 رکعتیں پڑھو، پھر 2 پڑھو، پھر 2 پڑھو، پھر 2 پڑھو، پڑھتے جاؤ، جب صبح ہونے لگے تو پھر ایک وتر پڑھ لو۔ اس حدیث سے علماء نے کہا ہے کہ رات کی نماز کی تعداد اگر آپ مطلب پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے جائیں، 12 پڑھ لیں، 14 پڑھ لیں، 16، 18، 20 بھی پڑھ لیں، کوئی پابندی والی اتنی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پیاری پڑھتے اور لمبی پڑھتے اور 11 پڑھتے۔ اگر کوئی زیادہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں آپ سے پوچھا گیا کیسے رات کو نماز پڑھیں؟ آپ نے کہا 2 پڑھتے جائیں، جب صبح کا وقت ہونے لگے پھر ایک وتر پڑھ لیں۔ سادہ طریقہ آپ نے بتایا، یعنی جتنا آپ کے پاس وقت ہے 2 پڑھتے جائیں، آخر میں ایک وتر پڑھ لیں۔ وہ 4 ہو جائیں، وہ 6 ہو جائیں، وہ 8 ہو جائیں، وہ 10 ہو جائیں، وہ 12 ہو جائیں، وہ 14 ہو جائیں۔ البتہ سنت اور افضل ہے 11 رکعت، یعنی 10 رکعت اور آخر میں ایک وتر۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھے ہیں، کبھی آپ نے عشاء کے بعد میں وتر پڑھے ہیں، کبھی آپ نے رات کے درمیانی حصے میں وتر پڑھے ہیں، اور کبھی آپ نے رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے ہیں۔ اس حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عموماً تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رات کے آخری حصے میں ہی تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے، لیکن کبھی آپ علیہ السلام عشاء کے بعد بھی وتر پڑھ کے آرام کر لیتے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کا عذر ہے تو آپ پہلے بھی وتر پڑھ لیتے۔ اور اس سے یہ بھی رعایت معلوم ہوتی ہے
کہ ہمارے جیسے کمزور لوگ جن کو خطرہ ہے کہ صبح نہیں اٹھ سکیں گے، وہ انشاءاللہ عشاء کے ساتھ ہی وتر بھی پڑھ لیں اور نیت کر لیں کہ فجر بھی باجماعت پڑھیں گے اور صبح اٹھ کے کوئی 5-10 منٹ دعا کر لیں، تو اللہ ان کمزور لوگوں کے لیے اس عمل کو بھی رات کے قیام کے برابر بنا دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے نیچے درجہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جسے پتا ہے روٹین میں ماشاءاللہ وہ صبح اٹھتا ہے، اس کے لیے یہی آپ کا حکم ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ رات سب سے آخر میں تم وطر پڑھا۔ وطر پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر تھوڑی دیر آرام کر لیتے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ما الفاہ السحر عندی الا نائما، کہ میرے گھر میں تو اکثر اللہ کے نبی علیہ السلام سحری کے وقت آرام کرتے تھے۔ اس کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آرام سے یہ مراد نہیں ہے کہ سو جاتے تھے، اس آرام سے مراد یہ ہے کہ جو نماز پڑھ کے جاگ کے دعاؤں کے بعد تھکاوٹ ہوتی تھی تو اس کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر سستا لیتے، آرام کر لیتے، حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا۔ جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام ظاہر ہے اذان کا جواب دیتے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہی فجر کی 2 سنتیں پڑھتے اور بالکل مختصر پڑھتے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ گھر میں فجر کی سنتیں پڑھنا یہ بہتر ہے، بلکہ آپ اپنی امت کی یہ تربیت کرتے ہیں۔ افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، فرض نماز کے علاوہ جتنے بھی نوافل ہیں وہ سارے گھر میں پڑھنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ ایک روایت میں جس کے حسن اور صحیح ہونے میں ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، بعض اہل علم نے اسے حسن کہا ہے، بعض نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اس میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ گھر میں نفلی نماز پڑھتا ہے اور جو بندہ مسجد میں نفلی نماز پڑھتا ہے، اس کی وہ نفلی نماز جو اس نے گھر میں پڑھی ہے مسجد والی نماز سے 25 درجے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ گھر میں کچھ نہ کچھ نفل ضرور پڑھا کرے، اس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو گھروں کے ڈیزائن اور جو نقشے ہوتے تھے، آج کی زبان میں جیسے ہم اپنے نقشے بناتے ہیں اور اس میں بیڈ روم ہوتا ہے، ڈرائنگ روم ہوتا ہے، ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، صحابہ کے گھروں کے جو نقشے تھے اس میں ایک پریر روم ہوتا تھا، گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی۔ گھر کے اندر مسجد کا مطلب نہیں کہ اس کا ہم نے مینار بنا دینا ہے اور اس کو وقف کر دینا ہے، نہیں، تھوڑی سی جگہ خاص کر لیتے تھے، یہ عبادت کے لیے ہے، یہ نماز کے لیے۔ وہ ایک علیحدہ کمرہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کمرے کے اندر 4 فٹ کی 6 فٹ کی کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں بچوں کو پتا ہو کہ یہاں عبادت کرتے ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں، یہاں نفل کرتے ہیں، یہاں تلاوت کرتے ہیں۔ عرب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ نے ان کو دولت بھی وسیع دی ہے، دین کا فہم بھی دیا ہے۔ ان میں سے جو نیک ہیں، بڑے کمال کے نیک ہیں، ان کے گھروں میں باقاعدہ ایک مصلی بنا ہوتا ہے، ایک علیحدہ کمرہ ہوتا ہے، اس کا علیحدہ نام ہی ہوتا ہے مصلی، اور اس میں پھر بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی یہ جو سنتیں گھر میں ادا فرماتے اور آپ ان سنتوں کو کبھی نہ چھوڑتے، نہ سفر میں نہ حضر میں، اور آپ فجر کی ان سنتوں کے بارے میں یہ کہتے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ مجھے پوری دنیا سے بہتر لگتی ہے، یہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا کے سونے چاندی جواہرات لال و یاقوت سب ایک طرف اور فجر کی 2 سنتیں ایک طرف۔ فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا سے بہتر ہیں۔ جس نماز کی سنتوں کا یہ حال ہے
نماز کے فرضوں کی اللہ نے کیا شان رکھی. بعض اہل علم کے نزدیک اس سے مراد بھی فرض ہی ہے. یہ دو سنتیں ہم مختصر پڑھتے ہیں، ان کو لمبا نہیں کرتے تھے. روایات میں وضاحت ہے، پہلی رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں آپ قل ھو اللہ احد پڑھتے اور مختصر ہلکی پھلکی پڑھتے. اور فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دائیں پہلو پہ لیٹ جاتے گھر میں. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين. جب مؤذن اذان سے فارغ ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی دو ہلکی پھلکی یہ فجر کی سنتیں پڑھ لیتے. پھر آپ استجع على شقه الأيمن اپنے دائیں پہلو پہ لیٹ جاتے اور لیٹے رہتے حتیٰ کہ مؤذن آ کے اطلاع دیتا تو اقامت کا موقع آ جاتا تو پھر وہ آتا، پھر آپ اقامت کے وقت مسجد میں تشریف لے جاتے. ایک روایت میں آپ نے عموماً بھی کہا ہے کہ میری امت کے لوگوں جب تک تو فجر کی دو رکعتیں پڑھ لو تو لیٹ جایا کرو. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ ہر ایک کے لیے ہی سنت ہے یا یہ فجر کی دو سنتوں کے بعد لیٹنا اس کے لیے سنت ہے جو تہجد پڑھ کے تھکا ہوا ہو تو آرام کرنے لگے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی حکمت میں غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے یہ اس کے لیے سنت ہے جو تہجد بھی پڑھتا ہے. واللہ اعلم. یوں محسوس ہوتا ہے ایک روایت میں آپ نے عموماً کہا ہے کہ جب فجر کی دو رکعتیں پڑھ لو تو تھوڑی دیر لیٹ جاؤ. یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہی یہ سنت ہے، لیکن اس سنت پہ عمل گھر میں کرنا چاہیے، مسجد میں نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. کہ مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، آپ یوں لیٹ سارے نمازی لیٹے ہوں تو کیسا ماحول لگے گا. تو اس سنت پہ اللہ کے پیغمبر گھر میں عمل کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایک دفعہ بھی آپ نے مسجد کے اندر آ کے نہیں اس سنت پہ عمل کیا. گھر میں آپ یہ سنتیں پڑھتے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو مسجد میں اس سنت پہ عمل کرنے لگتا تو عبداللہ بن عمر اس کو روک دیتے تھے، خبردار یہ موقع نہیں ہے، گھر میں عمل کر. پھر اس کے بعد جب اذان ہو جاتی، اذان کا جواب دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں. گھر سے نکلنے کی آپ دعا پڑھتے، مسنون دعا انشاءاللہ آپ کو یاد ہی ہوگی. ہم روزانہ کتنی دفعہ گھر سے نکلتے ہیں پھر گھر میں آتے ہیں. ہمارے لیے یہ قابل غور بات ہے کیا ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہیں. راستے میں آپ دعائے نور پڑھتے ہیں. راستے میں اللہ کے نبی اسلام کیا دعا پڑھتے ہیں؟ دعائے نور پڑھتے ہیں. بہت خوبصورت دعا ہے، وہ دعا بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے اور بڑی پیاری. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا. اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، میری زبان کو بھی نور سے بھر دے. واجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا. اللہ میرے کانوں کو نور سے بھر دے، میری آنکھوں کو نور سے بھر دے. واجعل من خلفی نورا. میرے پیچھے بھی نور ہی نور کر دے. ومن امامی نورا. میرے آگے بھی نور ہی نور کر دے. ومن فوقی نورا. میرے اوپر بھی نور ہی نور کر دے. ومن تحتی نورا. میرے نیچے بھی نور ہی نور کر دے. ایک اور روایت میں یہ اضافہ بھی ہے، میرے دائیں طرف بھی نور کر دے، میرے بائیں طرف بھی نور کر دے. اللہم اجعل لی نورا. اے اللہ مجھے نور عطا فرما دے. اے اللہ نور میری قسمت کا ذکر ہے. یہ نور ایمان کا نور ہے جس سے انسان کانوں سے وہ سنتا ہے جو اللہ اسے سنانا چاہتا ہے، ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے جو اللہ پکڑوانا چاہتا ہے، اس کے پاؤں ان راہوں پہ چلتے ہیں جہاں اللہ اسے چلانا چاہتا ہے، جس سے اس کے دل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے. اور یہ وہ نور ہے جو اس کے لیے قبر میں بھی نور بن جاتا ہے اور میدان محشر میں بھی نور بن جاتا ہے.
اسی پہ آج کی ہم اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات اتنے مبارک ہیں کہ شاید ہم پوری طرح سے، یہ بیٹے دروازہ کھول دیں ایک یہ، شاید ہم پوری طرح سے ان کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ ویسے آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے 24 گھنٹوں کو بیان کرنے کے لیے 24 گھنٹے ہونے چاہیے، دن سے لے کے فجر سے لے کے اگلے دن فجر تک، یعنی یہ ایک دن کے معمولات۔ لیکن آپ کے معمولات میں تو بہت تنوع ہے، بہت حسن ہے، بہت خوبصورتی ہے اور بہت ہی جمال، اس لیے ان کے لیے تفصیلی وقت دینے کی ضرورت ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ کل انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو معمولات ہیں اس کا زیادہ تر حصہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے، شام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگلے دن نیند کے آداب جو جمعہ چل رہے ہیں اس کا خلاصہ بھی میں لازماً آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی بڑی ہماری اہم ضرورت ہے۔ دن اس وقت تک مینج نہیں ہو سکتا جب تک رات مینج نہ ہو۔ دن کی مینجمنٹ رات سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں آپ کی سنتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو میں اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے یہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ انتظام ان کے لیے محدود ہے، کیونکہ یہاں طلبہ کی پڑھائی کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر پردے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماں بہنوں بیٹیوں کو اللہ نے دین کا اتنا شوق دیا ہے، مردوں سے بھی پہلے وہ پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ کچھ انتظامات کے مسائل ہوتے ہیں، رب کے مہمان ہمارے پاس ہوتے ہیں، دین کے طلبہ ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پڑھائی کا حرج نہ ہو، تو اس سیکشن میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے انتظام بہت محدود ہی ہوتا ہے جسے ہم مزید وسیع نہیں کر سکتے، اسی پر ہی ان کو گزارا کرنا ہوگا۔ دوسرے، آپ سے یہ درخواست ہے آپ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اس کی روشنی میں پوری نہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق نصیب ہو، اور ساری زندگی نہیں تو کچھ راتیں تو ہماری ایسی ہوں جو ہم پیغمبر کی سنت کے مطابق گزاریں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کچھ نہیں سارے بھائی ارادہ کریں گے انشاءاللہ کہ کچھ راتیں تو ہم نے آپ کی سنت کے مطابق گزارنی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ جو خصوصاً امت کا غم ہے، یہ پالنا بھی آپ کی سنت ہے۔ وہ کیسا شخص ہے جو اپنے فیملی کے بارے میں کبھی فکر مند نہیں ہوتا ہے؟ ہم کہیں گے یہ بڑا غیر ذمہ دار ہے، اس کو اپنی فیملی کا کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی بچوں کا نہیں پتہ ہے، بیٹیوں کا نہیں پتہ ہے، بیٹے کا نہیں پتہ ہے، دعا نہیں کرتے۔ امت اسلامیہ کا فرد ہو اور وہ اس امت کے لیے دعا نہ کرے، اس امت کے لیے غم نہ کھائے، تو یہ اس کے ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ساری رات دعا کی ہے، تو ہم کچھ تو امت کے بارے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ امت میں آپ کے اپنے محلے کے لوگ آتے ہیں، سر فہرست آپ کی اپنی فیملی کے لوگ آتے ہیں، ان میں سے کتنے نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنے بے نماز ہیں، کتنے ہیں جو دین سے دور ہیں اور کتنے ہیں جنہوں نے اپنا رول ماڈل اللہ کے پیغمبر کی بجائے کسی انڈین اداکار اور فلم کار، کسی
بدبخت کو بنا رکھا ہے، تو ان کی فکر کس نے کرنی ہے؟ ہم نہیں کرنی ہے نا۔ ان کو دعوت دینا، ان کو مسجد میں لے کے آنا، دین کی طرف لے کے آنا، یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ ان کے بارے میں فکر مند ہونا، آپ تو اتنے فکر مند تھے کہ آپ نے تو اس کے لیے پتھر بھی کھائے۔ ہمیں تو الحمدللہ کوئی پتھر نہیں مانتا، تو پھر بھی ہم کسی کو دعوت دیتے ہوئے شرمائیں تو یہ ہمارے لیے لمحہ ذکری ہے۔ دعوت دیں، دائیں بائیں دعوت دیں، نوجوانوں کو دعوت دیں، بھائیوں کو دعوت دیں، عزیزوں کو دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، قرآن کی دعوت دیں، تلاوت کی دعوت دیں، ترجمے کی دعوت دیں، تفسیر قرآن کی دعوت دیں، پیغمبر کی سنتوں کو سیکھنے کی دعوت دیں، پھر اپنے اس ملک کے بارے میں فکر مندی اور جو بہتری کے لیے آپ کر سکتے ہو وہ کرنا، اور پھر پوری امت کے بارے میں، کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، عالم اسلام کے مسلمان، ان سب کے بارے میں فکر مند ہونا اور اپنے آپ کو یہ غم لگانا، یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ یہ غم ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ غم نہیں ہے، یہ تو ایک علاج ہے امت کے نشأۃ ثانیہ کا، امت کو دوبارہ سے اٹھانے کا۔ تو ہماری راتیں ساری ایسے نہ بھی گزریں اور ہم 2-4 گھنٹے نہ بھی دعا کر سکے تو کم از کم کوئی 5-10 منٹ تو دعا کرنی چاہیے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ امام طاؤس کو کسی سے کام تھا اور فجر سے پہلے گھر پہ دروازہ کھٹکایا تو آواز آئی کہ وہ سو رہے ہیں۔ تو امام طاؤس رحمہ اللہ کہنے لگے عجیب بات ہے، اس ٹائم بھی کوئی سوتا ہے؟ یعنی اذان سے پہلے، یہ تو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ کچھ لوگ سو رہے تھے تو سلف صالحین ان کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے اما لہم الی ربہم حاجہ، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے مجھے کام بتاؤ، یہ سو رہے کہتے کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگو، تو کچھ حصہ دعا کے لیے ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ وابستہ رہیے اس پروگرام سے۔ کل ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز اور اس کے بعد کے معمولات کیا تھے اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت